الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، مورل ویلیوز ہماری وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ یہ یوں کہیے کہ بس آخری سانسیں ہیں۔ اگر حقیقی طور پہ مجھ سے آپ پوچھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مورلی ہم، ایتھیکلی ہم بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں، یعنی کولیپس ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج ان مورل ویلیوز کو، جنہیں آپ اخلاقی اقدار کہتے ہیں، اس کو ایک بار پھر ری ویم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یقین مانیے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم جو اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس حد تک تباہ کر لیا ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ اس کی گھاٹیوں کے اندر اتر چکے ہیں۔ اور راستہ کیا ہے؟ فلاح کا راستہ صرف ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا جائے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اقدار، حسن اخلاق، نرم خوئی و نرم گوئی، امانت و صداقت، تہذیب و شائستگی، متانت و سنجیدگی، حلم و بردباری، عفو و درگزری، حسن معاملہ، شفقت و کرم، بلند و بالا کردار، حسن اوصاف و عالی اطوار و عادات کے عظیم ترین پیکر ہیں کہ پوری دنیا ناظرین آج دیکھ لیجئے کہ اس پوری دنیا کے اندر جو اخلاق باختگی ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی جو اخلاق باختہ پوری دنیا اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اخلاق کی اس عظیم ترین اور کائنات کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں ناظرین، جب تک یہ پوری کی پوری دنیا ایڈمیشن نہیں لے گی، جسے محمدی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اس دنیا کو ان مسائل کا حل نہیں ملے گا، کیونکہ مورل ویلیوز اب دنیا کے اندر ختم ہو چکی ہیں۔ ہمارے ہاں تو صرف مسئلہ یہ نا صاحب کہ ہم تو لین دین کو صرف مورل ویلیوز سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں صاحب کہ اگر یہ سچ بول رہا ہے یا اگر یہ لین دین میں چوکھا ہے تو یہ صحیح ہے، باقی اس کے علاوہ ساری باتیں جو ہیں اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ موریلٹی ناظرین اتنا بڑا سبجیکٹ ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کا تعلق آپ کی زبان سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے لین دین سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے عادات و اطوار سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کی شرم و حیا سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے غصے سے بھی ہے، آپ کی نرمی سے بھی ہے، آپ کی عفو درگزری سے بھی ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں، آپ کے رشتوں سے بھی ہے، آپ کے تعلق سے بھی ہے، آپ کے دوستوں سے بھی ہے۔ آپ حکومت کرتے ہیں وہاں موریلٹی ہے، آپ کسی کے ملازم ہیں وہاں موریلٹی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس موریلٹی کا تعلق ہے ناظرین۔ جہاں اخلاق کریمانہ کی آپ سوچئے وہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جن کی مثالوں میں نہیں دی جا سکتی، وہاں صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم ابتری کی اس سطح پہ آ کے بیٹھ چکے ہیں یا کھڑے ہو چکے ہیں یا غرق ہو چکے ہیں جس کی مثالوں میں نہیں دی جا سکتی۔ یعنی ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اعلیٰ ترین اور سنہری ترین پیمانے سیٹ کیے جس کی مثال ناظرین مجھے کہنے دیں مثالوں میں نہیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق میں ساری انسانیت کے امام اور پیشوا اور قائد، یعنی سردار بنا کر بھیجے گئے، بلکہ یوں کہیے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا عظیم ترین تاج آپ کے سر اقدس پر اس طرح سے سجایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو انسانیت کے لیے، آدمیت کے لیے خلق کیا اور آپ کو ان کے ذریعے سے ہدایت ملنے والی تھی، لہٰذا کسی شخص کو منتخب نہیں کیا آپ کی تربیت کے لیے، کیونکہ کسی کی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ سرکار کی تربیت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کیا اور ان کی تربیت فرمائی۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا آپ جانتے ہیں کہ شدید ترین اخلاقی بحران میں مبتلا تھی، شدید ترین بحران میں مبتلا تھی۔ انسانیت کی برسر عام تذلیل کی جاتی تھی، بلکہ اگر میں اپروپریٹ ورڈ یوز کروں کہ انسانیت کا تو وہ نام ہی نہیں تھا، آدمیت کی برسر عام تذلیل کی جاتی تھی، کھلے عام بدکاری ہوتی تھی، دوسروں کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا، لوگوں کی عزت، مال، جان، آبرو کچھ بھی محفوظ نہ تھا، سب پہ حملہ آور ہوا جاتا تھا۔ یعنی یہ بڑی عام سی بات تھی۔ بدخلقی کی گھاٹیوں میں گھری ہوئی اور درندگی کے سمندر میں غرق اقوام کو اپنے حسن اخلاق کے لنگر سے نکال کر دنیا انسانیت سے، اخلاق باختگی کی انسانیت سوز فضا کو اپنے حسن اخلاق سے ختم کر کے ناممکن کو، جو کہ ناممکن تھا، اسے یوں کہیے کہ طاقت قوت کی تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کی تلوار سے ممکن کر کے دکھایا اور یہ بتلایا کہ حسن اخلاق ہی ایک واحد دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو درست کر دیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے انسانوں سے لے کر جنات اور جنات سے لے کر جانوروں،
یہاں تک کہ چونٹیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی خیرات پائی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے نا وہ واقعہ جب فتح مکہ کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک خاص جگہ کے اوپر ایک کتیا بچوں کو جن رہی تھی. یعنی اندازہ کیجئے رحمت للعالمین کی رحمت پر کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے لشکر کو وہاں سے موڑ دیا, یعنی وہاں سے دور کر اور ایک صحابی کو منتخب کر دیا تاکہ وہ جو جانور ہے اس کو تکلیف نہ ہو اس موقع پہ. یہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں. یعنی اپنا ہو یا پرایا ہو, بادشاہ ہو یا غلام ہو, دوست ہو یا دشمن ہو, رشتہ دار ہو یا ساتھی ہو, عدالت ہو یا امانت ہو, ازواج مطہرات ہوں یا بیٹیاں ہوں یا داماد ہوں, جنگ کا میدان ہو یا اصحاب صفہ کا چبوترا ہو, لین دین کا کوئی معاملہ ہو, خط و کتابت ہو یا معاہدات ہوں کفار کے ساتھ, شرم و حیا کا پہلو ہو یا زبان کا استعمال ہو, رہتی دنیا تک آنے والی تمام خلق زندگی کے ایک ایک پہلو میں اگر اسی خلق عظیم کی پیروی کرے گی تو ہی کامیاب ہوگی. ذہن میں رکھیے گا, ورنہ اخلاق باختگی کی کالی گھاٹیوں کے اندر مکمل طور پہ غرق ہو جائے گی. وہ جو جارج برنارڈ شاہ نے ایک بات کہی تھی نا کہ دنیا کے مصائب و آلام کا واحد حل, اس نے کہا واحد حل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا حکمران بنا دیا جائے. ناظرین کرام, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق و کمال محاسن کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یعنی مقصد بعثت سرکار علیہ السلام نے واضح فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو بچپن سے جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کے نرم اور اخلاق کے نیک تھے. طبیعت میں مہربانی تھی, سخت مزاجی نہ تھی, کسی کی دل شکنی نہ کرتے تھے. آج ہمارے ہاں ہم بنیادی طور پہ اتنے ترش اور تلخ ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دل کو توڑ دیتے ہیں, دل شکنی کر دیا کرتے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کسی کی دل شکنی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ دلوں پر مرہم رکھا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف رحیم تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یعنی وہ اتنی خوبصورت اور اتنی حسین بات فرماتے ہیں ناظرین, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. یعنی وہ صحابی رسول ہیں, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہیں اور خادم ہیں. یعنی سرکار علیہ السلام کا کتنا قرب آپ کو نصیب ہوا ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا, اور میرے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا, یا اگر میں نے کوئی کام کر لیا تو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کر لیا. یعنی جب کوئی کام میں نہ کرتا تھا تو سرکار نہ ٹوکتے تھے, اور اگر کوئی کام کر لیتا تھا تو سرکار مجھ سے سوال نہ کرتے تھے. اسی طرح ناظرین, کائنات کے مالک و مختار اپنے گھر میں عام انسانوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے. آج ہماری تو پھوپھائی ختم نہیں ہوتی نا. آج یعنی عالم یہ ہے کہ شور اگر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بڑی مونچھوں کو تاؤ دینے کے بعد, اپنی تیوڑیوں کو جو چڑھانے کے بعد داخل ہوتا ہے. ایک عجیب ترش سا تلخ سا لہجہ ہوتا ہے, اور ایک یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی جو ہے بس وہ داخل ہوں گے اور ویلن کی طرح سب کی مار پیٹ شروع ہو جائے گی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی سوچئے کیا مقام اور مرتبہ آپ کو اللہ نے عطا کیا, لیکن جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو عام انسانوں کی طرح آپ رہتے تھے, اور کس طرح سے اپنی آئلی زندگی کو, اپنی فیملی سسٹم کو, اپنی فیملی ریلیشنز کو وہ مینیج کرتے تھے. یعنی آئیڈیلی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب, سرکار کی بارگاہ میں سب کچھ موجود ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اخلاقی عظمتوں کا نقشہ اتنے حسین انداز سے کھینچتی ہیں کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ اپنے کپڑوں کو, مبارک کپڑوں کو خود اپنے دست مبارک سے صاف کر لیا کرتے تھے, اور بکری کا دودھ آپ دھو لیا کرتے تھے, اور اپنے سارے کام آپ اپنے دست مبارک سے انجام دیا کرتے تھے. آگے فرماتی ہیں کہ اگر اپنے کپڑوں میں پیوند لگانے کی باری آتی تو وہ بھی لگا لیا کرتے تھے, اپنے دست مبارک سے اپنے مبارک کپڑوں میں پیوند بھی لگا لیا کرتے تھے. ایون جو نالین پاک تھی اس کی خود اصلاح فرما لیا کرتے تھے, اور اسی طرح سارے کام آپ کر لیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کس طرح سے رہتے تھے. یہ ہے بیسیکلی آئیڈیل سچویشن جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. فرماتی ہیں کہ گھر کے سارے کام کاج میں سرکار علیہ السلام لگے رہتے تھے, جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ نیکی کا کوئی کام اور ثواب کا کوئی بھی عمل ہو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اسے اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے, یعنی اس پر عمل کرتے تھے. اس کے بعد وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ اس کام کو کیا جائے. پھر اخلاق کریمانہ کی ناظرین کئی ایک مثال ہے. ظاہر ہے میں
وی لاگ میں چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، ورنہ کئی ایک مثالیں میں آپ کو پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی طیبہ کا ایک ایک قدم اگر میں یہ کہوں کہ اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن آئیے ذرا میں آپ کو اس شاندار مثال کی جانب لیے چلتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہو رہا ہے اور حرم کے صحن میں قریش کے تمام سردار وہاں پر موجود ہیں، شکست خوردہ سردار موجود ہیں، اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھے ہیں اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں ایک سہم تھا، ایک خوف تھا، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ پتہ تھا کہ کریم ابن کریم ہے، یہ حتمی طور پہ کیا کریں گے وہ جانتے تھے، ان کو بھی اس بات پہ بہت وضاحت تھی۔ بہرحال ہوا یہ ناظرین کہ ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے، ظاہر ہے جو اسلام کے مٹانے والے تھے، جنہوں نے مٹانے کی کوشش کرنے والے تھے، جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا معاذ اللہ اسلام کو بچانے کے لیے، ان میں وہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کیا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی کیا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کیا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی وہاں پر موجود تھے۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اس وقت سامنے موجود ہیں۔ یعنی وہ بھی تھے کہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواریں چلائی تھیں، وہ بھی تھے جو غریب اور بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے اور ان کو جلتی ریت پر لٹایا کرتے تھے دہکتے شعلوں سے، یعنی ان کو جو ہے ان کے جسم کو داغا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے کہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ آج وہ سارے مجرم سرنگو سامنے کھڑے ہوئے تھے، سرکار علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، اور ذہن میں رکھیے کہ پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھی، مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے تمام جرائم سے قطع نظر، یعنی جتنے بھی دشمن تھے ان کی دشمنیوں سے قطع نظر، آج جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے سامنے ایک انتہائی دائمی اور عالمگیر نمونہ، جسے اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال کہتے ہیں، اس کو پیش کیا کہ جس وقت آپ نے یہ پوچھا کہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں، تو عرض کیا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، یعنی آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ آپ کرم کریں گے۔ یہاں کرم کی بات آئی، وہاں اخلاق کی بلندی جو ہے، بلند ترین سطح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کی کہ تمام دشمنوں کے لیے ایک جملہ فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی کا دن ہے، اور یہ کہہ کر آپ نے، یہ فرما کر آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ یعنی ذہن میں رکھیے ناظرین کہ اخلاق کریمانہ کا تعلق صرف اور صرف یہ مسکراہٹوں اور برداشت سے نہیں ہے، اخلاق کریمانہ کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے، پوری حیات طیبہ سے۔ یہ جو آپ کی پوری زندگی، پورا وجود ہے نا، اخلاق اس کے اچھے ہیں جو قول میں اچھا ہے، جو لین دین میں اچھا ہے، جو کریکٹر میں اچھا ہے، جو حیا کا پیکر ہے، جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم کرتا ہے، جو اپنے بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، جو حکومت میں ہے تو ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو صرف کرتا ہے، جو کسی کی غلامی میں ہے تو اپنے آقا کو ایمانداری کے ساتھ صرف کرتا ہے، جو رشتوں میں جو مناسب ایک توازن ہوتا ہے اس کو قائم رکھتا ہے۔ یعنی غرض آپ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیں، ذہن میں رکھیے گا مورل ویلیوز آپ کی اسی وقت بلند ہوں گی جب آپ مورالٹی کی انتہا کو دیکھیں گے، وہ سرکار کی بارگاہ میں نظر آتی ہے۔ سرکار نے واضح طور پر فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ لہٰذا اگر قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے تو اپنے اخلاق کو اچھا ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا آمین۔ اللہ حافظ۔